نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 832، 23واں پارہ سورہ یاسین، 5واں اور آخری رکوع، آیت نمبر 77 تا 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جیسے ابو جہل تھا، یا ابی بن خلف ہے، یا عقبہ بن ابی معیط ہے، یا عاص بن وائل ہے، ان میں سے کوئی شخص قبرستان سے مردے کی کوئی ہڈی یا کھوپڑی اٹھا کر لایا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد، زمین میں دفن ہونے کے بعد پھر ایک زندگی ہے۔ آپ یہ بتلائیے کہ اس ہڈی کو، اس کھوپڑی کو، یہ جو ہاتھ لگانے سے بھر رہی ہے، یہ جو گل گئی ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ آپ ان کی باتوں کا غم نہ کریں، جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں، جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں، ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 4 جوابات ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے 2 جواب آج کے سبق میں ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا کہ یہ انسان ہے، یہ بڑا ناشکرا ہے، اور ہماری زبان میں یوں کہنا چاہیے کہ بڑا نمک حرام ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ اس کو پیدا کیسے کیا اللہ نے، اور اللہ کے بارے میں باتیں بناتا ہے کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے۔ یہ ذرا اپنی خلقت کو دیکھے کہ اس کو ایک بوند سے پیدا کیا ہے، ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک ٹپکے ہوئے ایسے ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے، جو کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کی اس کائنات میں اس سے زیادہ عجیب چیز کوئی نہیں ہے کہ ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے کیسا انسان پیدا کیا، کتنا خوبصورت انسان پیدا کیا۔ دنیا کے اندر خوبصورت سے خوبصورت ترین انسان سب اسی کی پیداوار ہے۔ پھر انسان کو دماغی صلاحیتیں اللہ نے کتنی دی، کتنے بڑے بڑے ذہین اور دماغی طور پر اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں، لیکن پیداوار سب اسی کی ہے۔ جسمانی قوت میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، اب بھی بڑی قوت والے لوگ ہیں، سب کی ابتدا اسی سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک بوند سے، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، اور اب جب وہ پھر چھوٹا سا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کے اعضاء بڑے ہوئے، پھر اس کی سمجھ ٹھیک ہونی شروع ہوئی۔ بچپن میں اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی تھی، اب جب یہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے تو اب یہ اپنے خالق کے سامنے خم ٹھوک کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب یہ اللہ کے سامنے جھگڑالو بن گیا ہے کہ اللہ اس کو، اس ہڈی کو، اس مٹی سے دوبارہ ایک ایسے انسان پیدا کریں گے۔ جو اللہ اس پانی سے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ اسے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا شکوہ کیا انسان سے کہ انسان ہمارے لیے تو باتیں بناتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہی دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا۔ پھر انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا قرآن پاک میں کہ انسان کے لیے چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ دوسری مرتبہ تو نمونہ سامنے ہوتا ہے،
پہلی مرتبہ تو کوئی نمونہ ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھا. دوسری مرتبہ کم از کم اس کی ہڈیوں کی وہ مٹی تو ہے نا، کچھ تو ہے نا. پہلی مرتبہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے لیے. تو جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہیں کہ وہ دوسری مرتبہ بھی اس کو پیدا کر دیں، اس لیے کہ وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتے ہیں، قادر بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. پہلی مرتبہ پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا، کمزور پیدا کرنا، طاقتور پیدا کرنا، خوش بخت پیدا کرنا، جس طرح کبھی خلقت ہو سکتی ہے ہر طرح کی خلقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لفظی معنی دیکھیے، اولم یرا، کیا نہیں دیکھا، الانسان، انسان نے، انا خلقناہ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ، پانی کے ایک قطرے سے، فاذا، پھر اچانک، ہوا وہ، خصیم، جھگڑا کرنے والا ہو گیا، مبین، کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا. وضربا، اور اس نے بیان کی، لنا، ہمارے لیے، مثلا، ایک مثال، ایک عجیب مثال، عجیب مضمون ہمارے لیے بیان کرتا ہے کہ یہ مٹی اور یہ بھرنے والی ہڈی دوبارہ کیسے زندہ ہوگی. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور بھول گیا اپنی پیدائش کو. قالا، اور کہنے لگا، من، کون، یحیی، جان ڈالے گا، زندہ کرے گا، العظام، ان ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ گل گئی ہیں، وہ بوسیدہ ہو گئی ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، یحییہا، ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا، وہی ان میں جان ڈالے گا، الذی، وہ ذات، انشأ، جس نے پیدا کیا، ہاں، ان ہڈیوں کو، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وہوا، اور وہ ذات، بکل خلق، ہر طرح کے پیدا کرنے کو، علیم، جاننے والی ہے. با محاورہ دیکھیں جی. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے. کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، آپ فرما دیجئے کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے. صدق اللہ العظیم. ان آیات میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ اصل میں کیا تھا، کیا سے اس کو اللہ نے کیا بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا. اور قرآن پاک میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی اصلیت یاد دلائی ہے کہ انسان اپنی اصلیت کو نہ بھولے. تو جب انسان اپنی اصلیت کو یاد رکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے گویا سر اٹھا ہی نہیں سکے گا کہ اللہ کا اتنا شکر، اللہ کا اتنا انعام، اللہ کا اتنا کرم کہ میں ایک ناپاک اور حقیر، بے قدر و قیمت قطرہ تھا، اس سے اللہ نے اتنا قیمتی اور عالی شان انسان بنا دیا ہے. تو وہ جب اللہ کے شکر کے جذبات دل میں پیدا ہوں گے تو پھر وہ نافرمانی نہیں کرے گا، پھر وہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے اطاعت اور عبادت اور اپنی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے.